الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قابل عزت میری ماں اور بہنوں، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں مفید اور فائدہ مند ثابت ہوں. کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے تو میں ان بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے ایک بہت شاندار اور کامیاب پروگرام پیش کیا. ساتھ ساتھ ان کو تیار کرنے والے اساتذہ کہ جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے ان بچوں کو قیمتی بیانات، وعظ، نصیحتیں اور نعت و سلام وغیرہ سے تیار کیا. وہ بند کر دو، ایکو بند کر دو. بہت ہی محنت کے ساتھ یہ تیاری کی اساتذہ نے، جس کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہاں پر، اور کینیڈا والی آپا نے بھی اس کو سراہا. ماشاء اللہ. بچوں کے والدین اور ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہے. اسی طرح یہاں کے ذمہ داران اور ٹرسٹی کہ جن کی زیر نگرانی یہ مدرسہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے اور ماں باپ کے لیے اچھے ماں باپ کون ہیں؟ کون سے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھے ہیں؟ کیا وہ ماں باپ اچھے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اچھا کھلایا، پلایا یا پہنایا؟ یا اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے کپڑے اور مکان، دکان وغیرہ کا انتظام کر دیا، سب بچوں کو ویل سیٹ کر دیا؟ کون سے اچھے ماں باپ؟
جب ہم نے قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم نے ایک جواب دیا. ایک پیغمبر کا واقعہ نقل کیا ہے اور وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر نبی ہے, زبردست پیغمبر ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس نبی اور پیغمبر کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا, اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک سوال کیا, اور سوال یہ تھا کہ میرے بچے یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ پیغمبر ہے, جب پوری امت اور پوری انسانیت اور پوری قوم کو سمجھایا اور تعلیم دی اور عقیدے بتائے, کیا انہوں نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا ہوگا؟ لیکن انہوں نے اپنی اس بات سے ثابت کر دیا کہ ایک ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ایمان اور اپنے بچوں کے عقائد کی فکر کر کے جائیں. جن والدین نے کھلایا پلایا یہ بھی ان کا احسان ہے, کپڑے پہنائے تربیت کی یہ بھی ان کا احسان ہے, لیکن سب سے اچھے ماں باپ وہ ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلواتے ہیں, ایمان کی باتیں سکھلاتے ہیں, جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتے ہیں. اور آج کے موجودہ دور اور موجودہ حالات میں تو یہ فرض اولین ہے, بڑی ضروری چیز ہے. آج کے دور میں پورا ماحول ایمان اور اسلام کے خلاف جا رہا ہے, کمر کس لی ہے, کفر نے کمر کس لی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اہل ایمان کو ایمان سے ورغلا دیا جائے, ہٹا دیا جائے, ان کو ایمان سے محروم کر دیا جائے, ان کو مرتد کر دیا جائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے یہود نصارہ اور مشرکین سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی کمر کس لی تھی کہ ایمان والوں کو ایمان سے کیسے ہٹا دیا جائے, کیسے ورغلا دیا جائے, ان کو ایمان سے محروم کیسے کیا جائے. اور اس دن سے لے کر کے آج تک ان کی محنتیں جاری اور ساری اور چل رہی ہے. نئے نئے نخرے, نئے نئے انداز, نئے نئے راستے اختیار کیے ہوئے وہ لوگ کہ کسی طریقے سے ہمارے جوانوں کو, ہمارے بچوں کو ایمان سے ہٹا دیا جائے. جہاں کچھ سیریلیں کام کرتی ہے ہمارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, ٹی وی کی سیریلیں چاہے موبائل پر آنے والی کلپس ہوں اس کے ذریعے سے محنت کی جا رہی ہے, بلکہ سب سے زیادہ محنت جو کی جا رہی ہے وہ ایجوکیشن اور اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے. اور کڑوا کریلا اور نیم چڑھا, ابھی آپ نے فیصلہ سن لیا کہ عنقریب آپ کے بچوں کی اسکولوں میں کیا سکھایا جانے والا ہے, کیا پڑھایا جانے والا ہے. خاص ایک مذہب کی تعلیم دی جائے گی. لیکن آج سے 40 سال پہلے کی وہ کتابیں اور اسکول کی وہ بک جس سے کوئی لینگویج, کوئی بھاشا اور کوئی زبان سکھائی جاتی تھی, لوگ اس سے زبان سیکھتے تھے, سیدھے سادھے واقعات اور قصے ہوتے تھے ان زبانوں میں. آج ابتدا سے پہلی کتاب سے بچوں کو جہاں ک سکھایا جا رہا وہیں سے ان کے دماغ کو, برین کو واش کیا جا رہا, ان کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے. ایسے دور میں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے قرآن دے دیں, دین کی تعلیم دے دیں, ایمانی عقائد سکھلا دیں, پھر انشاءاللہ دنیا کا کوئی زہر اور کوئی کفر ان کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا. یو پی کے ایک علاقے میں
ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے قاری حضرت محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیانوں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ یو پی کے کسی علاقے میں بندر بہت ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے بندر، اتنے بندے ان کا تراس بھی بڑھ گیا، جہاں روٹی بنا کر رکھتے، کھانا بنا کر رکھتے، بندر گھر میں آ جاتے، روٹیاں لے کے بھاگ جاتے، ڈنڈے لے کر دوڑے وہاں تک تو چھپروں پر چڑھ جاتے۔ پریشان ہو گئے گاؤں والے، انہوں نے اپنے مکھیا اور اپنے سرپنچ کو بلایا کہ یہ حال ہے، کچھ انتظام کرو۔ مکھیا نے بھی اپنی کمیٹی، سرپنچ نے اپنی کمیٹی بلا لی اور سب نے مل کے مشورہ کیا۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ آئندہ کل سب گھر والے روٹیاں پکائیں گے، زہر لگا دیں گے اور چھپروں کے اوپر روٹیاں ڈال دیں گے، بندر کھائیں گے تو مر جائیں گے، ہمیں اس سے نجات مل جائے گی۔ لہذا لوگوں نے دوسرے دن وہ جو زہر ملا تھا وہ ملایا روٹی میں اور روٹی کے تیار کر کے چھپروں پر ڈال دی۔ بندر آئے، بندروں نے دیکھا کہ انسان اتنا مہربان، دال میں کالا ہے، کل تک تو اس کے گھر میں کھانے جاتے تھے تو ڈنڈے لے کر دوڑتا تھا، چھپروں پر ہماری مہمانی کرنے آیا، کچھ گڑبڑ ہے۔ نہیں کھائی انہوں نے روٹی، وہ بھی دوڑے، وہ بھی اپنے سرپنچ کو بلا لائے، اور آ کر اس نے بھی دیکھا کہ گڑبڑ ہے، پھر باقاعدہ بڑے بڑے مستنڈے بندروں کو بلایا جنگل سے، وہ آئے، انہوں نے روٹی کو توڑ کر سونگا۔ وہ لیبورٹری کے محتاج نہیں تھے، ہمارے یہاں تو کوئی بیمار ہو جائے تو کمبخت لیبورٹری والا کتنے لے لیتا ہے، بغیر لیبورٹری کے بندر آئے، قدرتی طور پر انہوں نے روٹی کو توڑ کر سونگا اور چھوڑ دیا، اشارے کر دیے کوئی نہ کھائے۔ بھاگتے ہوئے جنگل میں گئے، کچھ پتے درختوں کے، جس کو جڑی بوٹی کہہ لیجئے، وہ بندر وہ لے کر آ گئے، اور لے کر آئے اور سب کو پتوں کی ٹہنیاں تقسیم کر دی، سب بندروں کے ایک ایک ہاتھ میں ٹہنی، اور وہ روٹی کی مہمانی استعمال کر رہے، ایک ہاتھ سے روٹی، دوسرا ہاتھ سے پتے، ایک ہاتھ سے روٹی، دوسرا ہاتھ سے پتے، ساری روٹیاں ختم کر دی۔ انسان انتظار میں کہ ابھی پھڑکیں گے، ابھی تڑپیں گے، ابھی مریں گے، لیکن ایک بھی نہ مرا، دوسرے دن سب حاضر ہو گئے۔ زہر تو ہے لیکن اس کا تریاق اور اس کا اتار مل گیا۔ تو آج کل ایجوکیشن میں کفر کا زہر تو بھرا ہوا ہے، اس سے یہ نہیں کہ ہم عاجز آ جائیں اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہ دیں، اپنے بچوں کو ڈگریاں نہ دلائیں، اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم نہ دلائیں، نہیں، ہمیں حافظوں کی ضرورت، ہمیں قاریوں کی ضرورت، ہمیں مولویوں کی ضرورت، ہمیں عالماؤں کی ضرورت، ہمیں مفتیوں کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں مسلم ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ایڈوکیٹس، یہ سب کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہم گھبرا کر چھوڑ دیں گے تو ہم ان سب چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ زہر والی تعلیم کو لینا تو ہے، کفر والی تعلیم کو لینا تو ہے، لیکن پہلے مدرساؤں میں بھیج کر اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، پہلے قرآن دے دینا ہے، پہلے عقیدہ دے دینا ہے۔ وہ جو مدرسہ میں سکھاتے ہیں اول کلمہ طیبہ، یہ پلا دیتے، استاد لوگ پلا دیتے ہیں، اور وہی پیا ہوا آج تک کام آ رہا ہے۔ یہ رہے گا تو ایمان سلامت، اور مدرسے رہیں گے تو آپ کا محلہ بھی سلامت رہے گا۔ قرآن کی برکت سے اللہ آپ کے جان مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس میں بھی بیٹیاں یہ اول نمبر پر ہے، بیٹوں سے بھی ضروری اپنی بیٹیوں کے ایمان کو بچانا ہے۔ بیٹی ایک سماج ہوتی ہے، بیٹی ایک معاشرہ ہوتا ہے، یہی اس کی گود ایک اپنے بچوں کے لیے تربیت گاہ ہوگی۔ اگر یہ پڑھی سماج پڑھ گیا، اگر یہ پڑھ گئی پورا معاشرہ پڑھ گیا، یہ پڑھ گئی پورا محلہ پڑھ گیا۔ اس لیے بیٹیوں، اور آج کل ہماری بیٹیوں کو اسکول اور کالجز کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ورغلایا جا رہا ہے، لو اور محبت کی جال میں پھنسا کر ہماری بچیوں کے ایمان تو برباد کیا جا رہا ہے، ان کی جان اور زندگی چند مہینوں کے استعمال کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ہم بے شمار قصے پڑھ رہے ہیں آج کل۔ یہ مدرسے،
یہ مکتب یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر ہم نے اس کے ساتھ تعلق رکھا ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی, ہماری کمائی میں بھی برکت ہوگی, ہمارا معاشرہ سماج پھلے گا پھولے گا, اور انشاءاللہ ان اولادوں کے ایمان سلامت رہیں گے. دیکھیے آخری بات سنا کر بات کو ختم کر دوں. کفار مکہ نے پوچھا تھا کہ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کون ہے؟ رحمان وہ ہے جو ایک ہی وقت میں پوری کائنات اور پوری دنیا کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر نظر رکھے, جو اپنوں کو اور غیروں کو سب کو دے. اللہ کہہ دیتے رحمان وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے, رحمان وہ ہے جو پانی پلاتا ہے, رحمان کے جتنے کام قدرت کے وہ سب بیان کر دیتے. لیکن نہیں, سب سے بڑا کام جو رحمان کی رحمت کے تقاضے سے ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. انسان کی پیدائش کا ذکر بھی بعد میں کریں, حالانکہ پیدائش پہلے ہوگی, بڑھے گا پھر پڑھے گا, لیکن پیدائش کا ذکر قرآن میں بعد میں کر رہے. پہلے تعلیم قرآن کا تذکرہ. کہا تمہارے یہاں بچوں کے پیدا ہونے کی امید ہو, ابھی پیدا نہیں ہوئے, امید ہے, تو جب امید ہو تبھی سے ارادہ کر لو کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے قرآن سکھائیں گے, قرآن کریم پڑھائیں گے, دینی تعلیم دیں گے, عقائد دیں گے. انشاءاللہ یہ ہوگا, دنیا کی کوئی قوم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گی. اس لیے یہ بہت ضروری آج کا پیغام کہ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجو, مدرسہ میں بھیجو, غیر حاضری مت کروائیے. یہ رہا تو محلہ بھی سلامت رہے گا, ہم بھی سلامت رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اساتذہ اور آپاؤں کو اللہ اپنی شان سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. انتظامات کرنے والوں کو بھی اللہ اچھا بدلہ دے, اور وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو بھیجتے اللہ کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے, حفاظ پیدا فرمائے, قرہ پیدا فرمائے, بہترین عالم. اللہ تعالیٰ اس محلے کی پوری پوری حفاظت فرما کر ہر قسم کی ترقیات سے نوازے, ہر معاملے میں عافیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, فجزاکم اللہ احسن جزا. اللہ رب العالمین حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوشحال رکھے, اور ہمارے دعوت